बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गॉड बी प्रेज्ड 13th लेसन है हमारा बेटा, 13वां लेसन। और यहाँ में नदीम कासमी ने लिखा है गॉड बी प्रेज्ड का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर हिज मैरिज, यहाँ से शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन। बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले मौलवी अबल बरकात एलियस अबल उर्फ अबल यूज टू लिव। बेटा ये यूज टू जो है आपको पता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी काम के रिपीटेडली या किसी की हैबिट होना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर होता सिर्फ लिव्ड तो होना था जी रहता था, लेकिन यहाँ पे है यूज टू यानी रहा करता, यानी उसकी आदत थी कि वो इस तरह से लाइफ गुजारता था। किस तरह से? यूज टू लिव, रहता था इन कंफर्ट, आराम में, इवन पंप हत्ता के शान शौकत से। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बेटा आपको मैं रोकता हूँ, ज़रा ये देखें कि इसको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है। ये आप देखिएगा एलियस, ये देखें ना, आपको वही जो बार बार एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ जिसकी जो साउंड है वो शॉर्ट साउंड है और उसकी आवाज़ जो है वो ऐसे आती है अस, ठीक है। एलियस, ये भी देखें एलियस, ये इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो ये आपको याद होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट जो लेटर है जिसे हम ए कहते हैं, उसका एक साउंड जो है वो ये वाला भी है ए, राइट। तो ये देखिए एलियस। शादी से पहले मौलवी अबल बरकात उर्फ अबल यूज टू लिव इन कंफर्ट। यहाँ पे ज़रा कंफर्ट को किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है वो ज़रा देखें। आप ये देखें ज़रा, ये कंफर्ट नहीं बेटा पढ़ना इसको, वो फिर वही आ गया श्वास साउंड या वो अनस्ट्रेस जो अभी हमने पीछे और कई लेक्चर से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने इसको देखें, आर जो है वो बहुत अनस्ट्रेस्ड होता है, कंफर्ट, ये नीचे लिखा हुआ है कंफर्ट, राइट। ये हमने, ये तो उसका IPA है ना, जो डिक्शनरी में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है, और ये वाला जो है ये इसका इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो असल में ये वाला वर्ड था, वो तो इजी है, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये देखिए आमतौर से हम बेटा इसको क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल। वो लास्ट पे टेबल लगा होता है ना, ये लिखा होता है, तो हम ये समझते हैं शायद ये टेबल जो है इसको हमने, अब ये टेबल साथ ही लगा रहेगा, इसी तरह से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है मेरा बेटा। जहाँ पे ये देखें हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना टेबल, यानी इसकी हम लॉन्ग साउंड इसे देते हैं, लेकिन जब ये किसी के साथ लग जाता है तो इसका शॉर्ट साउंड हो जाता है। और ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, वो देखिएगा कि क्या है, कि ये देखें कम, और ये बिल्कुल वही उल्टा ई जिसे हम कहते हैं अनस्ट्रेस या शॉर्ट साउंड जो है वो आएगी। तो फिर क्या बना, कंफर्टेबल। फिर से देख लें, कंफर्टेबल, राइट। इसे कंफर्टेबल नहीं बेटा आपने पढ़ना, क्या होगा, कंफर्टेबल। 3 times जस्ट रिपीट आफ्टर मी, कंफर्टेबल। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मेरा ख्याल है। इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है और बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर लोग जो हैं इसको कंफर्टेबल जो है वो पढ़ते हैं। तो आपने बच्चे इसको क्या किस तरह से प्रोनाउंस करना है, कंफर्टेबल, राइट। कम बैक टू योर लेसन। तो ये आपको बात बतानी थी। और थंप जो है ये तो बड़ा इजी है, आप इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसके बारे में कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ना POMP इसका जो IPA है वो भी देखें, तो आपने ये जो उल्टा ए है ये असल में ओ की साउंड देता है, थंप, एक ही सिलेबल है इसका, ये बिल्कुल उसी तरह से थंप जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से इसको पढ़ना है। तो इसे फिर से देख लें। अपनी शादी से पहले मौलवी अबल बरकात उर्फ अबल आराम हत्ता के शान शौकत से रहा करता था, ठीक है। आपने इसे एहतरामन करना है तो रहा करता था की बजाय रहा करते थे, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए आप इसे देख लें जैसे आपको आसानी है। ऑन हिज हेड, अपने सर पे ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, वो पहनता था क्या, एक हल्के भूरे रंग की पगड़ी, नॉन एज मशदी लुंगी, जिसे कि मशदी लुंगी कहा जाता था। फिर से देख लें, अपने सर पे वो मशदी लुंगी नाम की एक हल्के भूरे कलर की पगड़ी पहनता था। बिकॉज, क्योंकि इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये
ایران کے شہر مشہد سے اصل میں آئی تھی، یعنی کہ اس کا اوریجن یا اس کی جو برتھ پلیس تھی وہ وہی تھی. دا گلڈڈ ٹپ آف ہز کیپ یوزڈ ٹو شائن برائٹلی ابو دا ٹربن. اس کی ٹوپی کا سنہرا سرا پگڑی کے اوپر بہت شاندار طریقے سے چمکا کرتا تھا. برائٹلی مینز بہت تیز جو چمکتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ خوب چمکتی ہوتی تھی. ہی آلویز کیریڈ اے واکنگ اسٹک. وہ ہمیشہ ایک چھڑی، واکنگ اسٹک چلنے والی چھڑی، یعنی جو واک کرنے کے وقت انسان پکڑتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑا کرتا تھا. a sort of scepter، جو کہ ایک طرح کا عصا تھا. اسے بھی ذرا دیکھ لیں کہ اس کا کس طرح سے ہوگا. جو آئی پی اے کیا ہے یہ دیکھیں، بالکل سیدھا ہے یہ سیپٹر. تو آپ نے آر جو ہے وہ نہیں پروناؤنس کرتے، آپ کو پتہ ہے. سیپٹر یہ دیکھیں نا، وہی الٹا یعنی شارٹ ساؤنڈ ہے، آہ ساؤنڈ، سیپٹر. ہی آلویز کیریڈ اے واکنگ اسٹک. وہ ہمیشہ ایک چلنے والی چھڑی پکڑے رکھتا تھا. a sort of scepter، جو کہ ایک طرح کا عصا تھا. with decorative bands of brass and gilt، جو کہ پیتل اور سنہری، یہ جو گلٹ ہے سنہری سجاوٹ کی پتریوں سے، یہ بینڈز جو ہیں پتریوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوتا تھا یا سجا ہوا ہوتا تھا. فار ہز ہیئر، اپنے بالوں کے لیے. ہی یوزڈ فریگرنٹ آئل، وہ خوشبو والا تیل استعمال کرتا تھا. اٹس سویٹ پنجنٹ اسمیل، اس کی میٹھی تیز خوشبو. لنگرڈ، پھیلی رہتی تھی یا پھیل جاتی تھی. ان دا ولیج لینز، گاؤں کی گلیوں میں. وین ایور ہی واک تھرو دیم، جب کبھی بھی وہ ان کے اندر چلتا تھا. پھر سے دیکھ لیں، جب کبھی بھی وہ گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا تو اس کی خوشبودار جو تیز خوشبو ہے وہ وہاں پہ پھیلی رہتی یا پھیل جاتی. ایک ہی بات ہے. لنگر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ دیر تک کہیں روکے جائے تو اسے کہتے ہیں لنگر. مولوی ابل ہیڈ سلائٹلی بلجنگ آئیز. مولوی ابل کی تھوڑی سی ابری ہوئی آنکھیں تھیں. بلج کہتے ہیں جو باہر کی طرف چیز نکلی ہوئی، ابری ہوئی آنکھیں تھیں. آن ہز فنگرز، اپنی انگلیوں پہ. ہی واز سلور رنگس، وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتا تھا. ود لارج ٹرکوائز اسٹونز، جس میں بڑے بڑے فیروزے کے پتھر جڑے ہوئے ہوتے تھے. پھر سے دیکھ لیں، اپنی انگلیوں پہ وہ چاندی کی انگوٹھیاں جن میں کے بڑے بڑے فیروزے کے پتھر لگے ہوئے ہوتے تھے پہنتا تھا. دیز رنگز، یہ انگوٹھیاں. کیم آف ہز فنگرز، اس کی انگلیوں سے اترتی. 5 times، 5 دفعہ ڈے، ایک دن میں. بیفور ابلوشنز، وضو سے پہلے. ابلوشنز یہ اس طرح سے ڈکشنری میں لکھا ہوگا اور یہ ابلوشنز. اینڈ یٹ، اور پھر بھی. نو چینج، کوئی تبدیلی. واز ایور آبزروڈ، کبھی نہیں دیکھی گئی. ان دا آرڈر، اس ترتیب میں. ان وچ دے ور وورن، جس ترتیب سے کہ وہ پہنی جاتی تھی. پھر سے دیکھ لیں، یہ دیز فنگرز، یہ دیز رنگز، یہ انگوٹھیاں دن میں 5 دفعہ وضو سے پہلے اترتی تھیں، لیکن کبھی بھی اس ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی جس ترتیب میں یا جس میں کہ وہ پہنی جاتی تھیں. ہر عید کو اپنے خطبے کے بعد جب کبھی بھی سوتی بیگ، جس میں 150 سے 200 روپیہ ہوتا تھا، جو کہ عقیدت مندوں سے اکٹھا کیا گیا ہوتا تھا، دھک کے ساتھ گر جاتا تو وہ نمازیوں کی موجودگی میں 40 سے 50 روپے گاؤں کے محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. آفٹر ایچ سچ ایکٹ، اس طرح کے ہر کام کے بعد یہ یوز ٹو سے، وہ کہا کرتا تھا. یہ پھر سے وہی دیکھ لیں، یوز ٹو یعنی یہ اس کی عادت تھی. آفٹر ایچ سچ ایکٹ، اس طرح کے ہر کام کے بعد ہی یوز ٹو سے، وہ کہا کرتا تھا. پلیز ڈونٹ پرے فار می، مہربانی کر کے مجھے دعا مت دیجیے. ریممبر دا بینیولنٹ آلمائٹی اللہ، خدائے بزرگو مہربان کو یاد کرو. اف ہی کریٹس انسیکٹس ان اسٹونز، اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے. ہی سپلائز دیئر فوڈ دیئر ٹو، تو وہ وہاں پہ ان کو خوراک بھی دیتا ہے. پلیز ڈونٹ بلیس می، مہربانی کر کے مجھے
دعا نہ دیں. What has he not blessed me with, اس نے مجھے کیا نہیں دیا ہے. ہیلتھ صحت, پیس آف مائنڈ ذہنی سکون, فریڈم فرام کیئر دکھ سے آزادی. آئی ہیو ایوری تھنگ, میرے پاس وہ سب کچھ ہے. ون کین ڈیزائر, جس کی کہ کوئی ایک بندہ خواہش کر سکتا ہے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور فرام ہز انلمیٹڈ ٹریجر, مجھے آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور, مجھے اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. فرام ہز انلمیٹڈ ٹریجر, اس کے لامحدود خزانے سے. آف ڈیوائن بلیسنگس, آسمانی رحمتوں کے, مجھے اس کے آسمانی رحمتوں کے لامحدود خزانے میں سے اور مزید کچھ نہیں چاہیے یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. لائک دا چلڈرن, بچوں کی طرح. ہو کیم ان کوئک سکسیشن, جو بہت تیزی سے آئے. دا ٹائمس ٹو ہیڈ چینج فاسٹ, وقت جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا. جس طرح کے بچے جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آئے, اسی طرح سے وقت بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو گیا. آ پیئر آف شوز, جوتوں کے ایک جوڑا. فار ہز فرسٹ بورن مہر النساء, اپنے پہلے بچے مہر النساء کے لیے, اپنے پہلے بچے مہر النساء کے جوتے کے ایک جوڑے کے لیے ₹1 اس نے ادا کیا. فار ہز ینگیسٹ ڈاٹر, اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے. ہی واز نو آسکڈ, اب اسے کہا گیا ٹو پے, کہ وہ ادا کرے ₹6, ₹6 فار اے پیئر, ایک جوڑے کے لیے. اب سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتوں کے لیے اسے ₹6 ادا کرنے کے لیے کہا گیا. وین ہی کمپلینڈ, جب اس نے شکایت کی. دا شو میکر, تو موچی نے یعنی جوتا بنانے والے نے. سیڈ, کہا مولوی جی آئی ڈونٹ فار یور سیک, مولوی صاحب میں نے آپ کے لیے زیادہ پیسے نہیں لیے. ہیڈ اٹ بین سم ون ایلس, اگر کوئی اور ہوتا آئی کوڈ ایزیلی ہیو وینگلڈ ₹10, تو میں بڑے آرام سے ₹10 نکلوا لیتا. دا کاسٹ آف لیدر, چمڑے کی قیمت ہیز گون اسکائی ہائی, آسمانوں میں پہنچ گئی ہے. پرائسز ہیو رائزن سو سڈنلی, قیمتیں اس اچانک طریقے سے بڑھی ہیں. دیٹ اٹ سیمز, کہ ایسے لگتا ہے. ایز دو آل دا کھاؤز اینڈ بفلوز ان دا کنٹری, کہ ملک کی تمام بفلوز یعنی بھینسیں اور گائیں جو ہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں. ہیو بین ڈسپیچڈ, وہ بھیج دی گئی ہیں. ٹو دا ماؤنٹ کیکسس, کو کاف کو بھیج دی گئی ہیں. قیمتیں اس قدر اچانک بڑھی ہیں ایسے لگتا ہے کہ ملک کی گائے اور بھینسیں جو ہیں ان کو کوہکاف بھیج دیا گیا ہے. مائی کاسٹ پرائس $5.12, میری جو قیمت خرید ہے وہ ₹12 ہے. $5.12, میری جو قیمت خرید ہے وہ ₹5.12 ہے. بلیو می مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز, میرے آپ یقین جانیے گا صرف جو پروفٹ ہے وہ 4 آنے ہے. کامن مولوی جی, ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹڈ, مولوی صاحب آپ مایوس نظر مت آئیں. اینڈ پرے, اور دعا کریں. ڈونٹ گیو می ایون دیٹ 4 آناز بٹ, آپ مجھے وہ 4 آنے بھی بے شک نہ دیں. آئی ول چارج اونلی, میں صرف آپ سے وہی لوں گا. واٹ آئی ہیو اسپینڈ فار دیز دینٹی شوز, جو کہ میں نے ان نفیس جوتوں کے اوپر پیسے خرچ کیے ہیں. دینٹی مینس نفیس یا خوبصورت یا نازک. اف آئی ایم لائنگ, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. دا کرس آف اللہ بی آن می, تو مجھ پہ خدا کی لعنت. اینڈ مے آئی بی ڈراؤنڈ ان سم پونڈ, اور میں کسی تالاب میں ڈوب مروں. مے آئی ایون بی ڈپرائیوڈ آف اے ڈیسنٹ بریل, اور خدا کرے کہ میں ایک عمدہ جنازے سے بھی محروم ہو جاؤں, ایک عمدہ تدفین سے محروم ہو جاؤں. اف اٹ ور پاسبل, اگر یہ ممکن ہوتا. ٹو گیٹ دا نیسیسٹیز آف لائف, زندگی کی نیسیسٹیز یا ضروریات کو حاصل کرنا. فرام دا ہیون, آسمانوں سے. تھرو پریئرز, دعاؤں سے. اگر زندگی کی ضروریات آسمانوں سے دعاؤں کے ذریعے سے حاصل کرنا ممکن ہوتا. مولوی ابل وڈ ہیو پریڈ ٹو اللہ, تو مولوی ابل اللہ سے دعا کرتا. فار اے پیئر آف شوز, جوتوں کے ایک جوڑے کے لیے. فار ہز عمدہ, اپنی عمدہ کے لیے. دا ینگیسٹ ان دا فیملی, جو کہ فیملی میں سب سے چھوٹی تھی. ایٹ نائٹ, رات کے وقت. ہی کنسلٹڈ ہز وائف, اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. بٹ انسٹیڈ آف ریپلائنگ, لیکن جواب دینے کی بجائے. شی سائلنٹلی لفٹڈ, اس نے خاموشی سے اٹھا دیا. اے کارنر آف دا کوئلٹ, رضائی کا ایک کونا. ٹو ایکسپوز
دکھانے کے لیے عمدۃ النساء اسمال، عمدۃ النساء کے چھوٹے، بیر ننگے فیٹ ننگے پاؤں. لیکن جواب دینے کی بجائے اس نے عمدۃ النساء کے چھوٹے اور ننگے پاؤں دکھانے کے لیے رضائی کا ایک کونا جو ہے اس کو اٹھا دیا. سینگ دوز ڈینٹی فیٹ، ان نازک پاؤں کو دیکھ کر مولوی ابر burst into tears like a child، وہ ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا. نیکسٹ ڈے، اگلے دن، آفٹر ہز مارننگ پریئرز، اپنی صبح کی نماز کے بعد، he went to the shoemaker، وہ موچی کے پاس گیا یا جوتا بنانے والے کے پاس گیا، and paid him 5 rupees، اور اسے 5 روپے دیے، and 12 annas، اور 12 آنے بھی، and bought the shoes، اور جوتے خرید لیے. leaving his shop، اس کی دکان سے نکلتے ہوئے، he vowed، اس نے قسم کھائی with Allah as his witness، خدا کو اپنا گواہ بنا کے، never to use the powdered tobacco، کہ کبھی بھی وہ نسوار کو استعمال نہیں کرے گا، that he loved، جو کہ اسے بڑی پسند تھی. یہاں تک بیٹا رکھتے ہیں، کافی لمبا پھر وہ لیکچر ہو جاتا ہے اور ویڈیو بھی. اسے پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں. اس شاپ کو، لیونگ ہز شاپ، اس کی دکان سے نکلتے ہوئے اس نے خدا بزرگ برتر کو یا صرف خدا کو اپنا گواہ بنا کے یہ قسم کھائی کہ وہ نسوار کو جس سے کہ وہ بڑی محبت کرتا تھا کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا. یہیں تک. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ بیسٹ آف لک.